أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی یہ 2 آیات بلکہ 3 آیات تلاوت کی ہے، بڑی ہی سمجھنے والی ہیں، غور طلب ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت قصہ بیان کیا. کفار مکہ جو مشرکین مکہ تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو فقراء مسلمان تھے، غریب مسلمان تھے، ان کے اوپر، ان کے مقابلے میں اپنے مال کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ غلام، یہ کمزور مسلمان، یہ فقراء مسلمان ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں بیٹھنا پسند کرتے تھے. کہتے تھے کہ جب یہ بیٹھے ہوں گے تو ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قصہ سنا کے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ فخر جو تم اولاد کے اوپر کرتے ہو، مال کے اوپر کرتے ہو، یہ کوئی فخر نہیں ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی فخر کی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت ہے. اب ان کے اندر یہ غلط فہمی تھی کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، اور یہ نبی کے ماننے والے جو مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ہے، لہٰذا ہمارا سٹیٹس اونچا ہے، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے. تو اپنے مال کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر وہ بڑا فخر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور ایک ماضی کا قصہ بیان کر دیا. قصہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے نہ نام لیا ان کا اور نہ ہی ان کا زمانہ بیان کیا وہ کس زمانے کے اندر تھے، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں تھا. اللہ نے قصہ بیان کر دیا ہے کہ اس سے بڑی بڑی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور بڑی باتیں سمجھ آئیں گی کہ اصل فخر کے لائق چیزیں کیا ہیں، اور یہ مال و متاع یہ فخر کے لائق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، آپ ان کے لیے بیان کریں ایک مثال. رجلین، 2 لوگوں کی، یعنی 2 آدمی تھے، ایک کافر تھا اور ایک مسلمان اور موحد تھا. اللہ فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان دونوں میں سے ہم نے ایک آدمی کے لیے 2 باغ بنائے، اور باغ کون سے؟ انگوروں کے. یعنی 2 باغ ہم نے ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی کو 2 باغ عطا فرمائے، اور انگوروں کے باغ تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور پھر ان 2 انگوروں کے باغوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھجوروں کے ساتھ ان کو کور کر دیا. یعنی کھجوروں کے پودوں نے ان باغوں کو گھیرا ہوا تھا. اتنے خوبصورت باغ تھے کہ انگوروں کے باغ ہیں اور سائڈ چاروں اطراف کھجوروں کے پودے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان کچھ کھیتی بھی رکھی. یعنی بڑے خوبصورت ترین باغ تھے کہ انگوروں کے بھی پودے ہیں، کھجوروں کے بھی پودے ہیں، اور درمیان میں کھیتی بھی اگ رہی ہے. طرح طرح کی سبزیاں ہیں، طرح طرح کے کھیت ہیں، اور طرح طرح کی اقسام کی اجناس ہیں، وہ ان باغوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. اور یہیں بس نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں باغوں نے پھر پھل دیے. کیسے پھل دیے؟ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی. یعنی بھرپور پیداوار ہوئی ان دونوں باغوں سے، بہترین پیداوار ہوئی، ہر پودے نے بھرپور پیداوار دی اس انسان کو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اللہ فرماتے ہیں ان باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی جاری کی ہوئی تھی. یعنی میرے محترم بھائیو ذرا تصور کیجئے کتنے خوبصورت باغ تھے، قسم قسم کے پودے تھے، پھر پانی کی کمی نہیں، نہ کھیتوں کو پانی کی کمی ہے، نہ باغوں کو پانی کی کمی ہے. اللہ نے ان کی پانی کی کمی کو بھی پورا کیا ہوا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں، جو میرے محترم بھائیو آخری بات ہے سمجھنے والی ہے، جو عموماً
مالداروں کے اندر کمی پائی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی خرابی کو جنم دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے اور بھی مال و متاع تھا، یعنی اس نے پیداوار کو فروخت کیا اور بڑی دولت اور بڑا مال اکٹھا کیا ہوا تھا، یعنی ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی دولت اس انسان کے پاس تھی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا مالدار ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ، یہاں سے میرے محترم بھائی اس انسان کا زوال شروع ہو گیا، اور ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ زوال کب شروع ہوتا ہے، نعمتوں کا زوال کیسے شروع ہوتا ہے، وہ کون سی باتیں، وہ کون سے کلمات جب انسان زبان سے نکالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور نعمتیں پھر آہستہ آہستہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے، اس کا کوئی دوست تھا، یہ دوسرا آدمی جو مومن تھا، اپنے ساتھی سے کہتا ہے، اس کا بچپن کا دوست ہوگا یا اس کا تعلق والا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، اس سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب اس سے بات کر رہا تھا کہتا کیا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہتا ہے کہ میں تجھ سے، اپنے اس دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں اور نفری میں زیادہ ہوں، یعنی اس کے اندر اب وہ میں آ گئی اور کہتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں، اولاد میں، نوکر چاکر میں، دوستوں میں، اور جو میرے ماننے والے ہیں، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ یہیں سے میرے محترم بھائیوں اس کی خرابی شروع ہو گئی ہے، اور مکے والے بھی یہی کہتے تھے کہ ہم مال اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ماننے والوں سے، ہم مال میں اولاد میں آگے ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ یہی خرابی میرے محترم بھائیوں ان کے اندر تھی۔ میرے محترم بھائیوں یہ مالداروں کی بڑی ایک خرابی ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ نواز دے، تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کے سامنے اپنے مال کی کثرت کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ جی میری پیداوار اتنی ہوئی ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ سب سے بڑی کم ظرفی ہے، جب انسان اپنی ذات میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ بھی برا ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے مقابلہ کرے اور موازنہ کرے، لوگوں کو بتائے کہ میں تم سے زیادہ مال کے اندر، اولاد کے اندر زیادہ ہوں، تو میرے محترم بھائیوں یہ سب سے برا مسئلہ ہے، یہ سب سے بری بات ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے احساس دلائے کہ میں بڑا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں یہاں سے اس انسان کے اندر تکبر داخل ہوا اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے باعزت ہوں، نفری کے اندر، اولاد کے اندر، جتھے کے اندر، گروہ کے اندر، مال کے اندر میں تجھ سے زیادہ ہوں اور باعزت ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں یہاں سے اس کا پھر زوال شروع ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں مال و دولت اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ فخر کس چیز کا؟ اور یاد رکھیں اس قصے کے اندر ہم یہ بھی بات سیکھیں گے، اس کے پاس جتنا زیادہ مال تھا اتنی بڑی شامت اس کو گھیر رہی ہے، اتنی بڑی آزمائش سے وہ دو چار ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی آگے انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی اس کے اندر، بڑی بڑی باتیں اس کے اندر آ گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو، میں بڑی چیز ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں مال اور اولاد کے اوپر فخر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے لہذا فلاں کے پاس مال نہیں تو وہ حقیر ہے، بلکہ انسان یہ سمجھے کہ اگر مال زیادہ آ گیا ہے یا اللہ نے اولاد زیادہ عطا کر دی ہے یا تعلق والے زیادہ بن گئے ہیں تو انسان یہ سمجھے کہ میری آزمائش بھی بڑی ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں پھسل جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محترم بھائیوں واقعہ بیان کیا ہے کفار مکہ کے لیے بھی، اور قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں جو مال کے اوپر، اولاد کے اوپر فخر کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی یہ قصہ سنایا۔ انشاءاللہ کل جو باتیں آ رہی وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، سننے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تکبر سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے سے جو بھی ہمیں سبق حاصل ہو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔